بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی ترتیب کا حصہ ہے، اور آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن و حدیث کا موضوع ہے خاندانی اختلافات اور اس کا حل۔ اور ہمارے آج کے مدرس ہیں جناب مولانا خلیل احمد اعظمی صاحب۔ میں مولانا صاحب کا آپ سے تعارف کروا دوں کہ حضرت مولانا دارالعلوم کورنگی میں استاد ہیں اور بینک الفلاح کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور دارالعلوم میں اس کے علاوہ بھی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اسلامک اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. صدق الله العظيم. برادران عزیز، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور جہاں ہمارے اوپر بہت سارے انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہمارا خاندان ہے۔ یہ خاندان اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے سورہ نمل میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی نعمت کو بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنے احسان کے طور پر بیان فرمایا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اللہ نے انسان کے لیے نسبی رشتے بھی رکھے، پہ عزیز و اقارب ہیں، وہاں پہ کوئی خوشی کا موقع آ گیا تو آپ تو یہاں خوشی منا رہے، ان سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اتنے دور۔
کوئی غمی کا موقع آ گیا, یہاں تو آپ غم میں شریک ہیں, آپ کے ساتھ غم میں شریک ہونے والے خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا کلیجہ کیسے پھٹ رہا ہے کہ کوئی ان کے غم میں شریک ہونے والا نہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں خاندان کی صورت میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم. جب انسان اس خاندان سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کی قدر معلوم ہوتی, اس کو اس کی قدر معلوم ہوتی. اب یہ جو خاندانی رشتے ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ اس خاندان میں نسبی رشتے بھی داخل ہیں اور سسرالی رشتے بھی داخل ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے. ان حقوق کا خیال رکھنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. آپ سنتے ہوں گے صلہ رحمی کرنا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ جو خاندانی رشتے ہیں, چاہے نسبی رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں, ان کے حقوق کا خیال کرنا یہی صلہ رحمی. دیکھیے اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان کو جو پیدا کیا وہ تنہا نہیں پیدا کیا. آپ اس کائنات میں تو آپ کے گرد و پیش بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے انسان ہیں. ایک تو انسانوں کے حقوق ہیں, پھر مسلمانوں کے حقوق ہیں, پھر مسلمانوں میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں, اور پھر رشتہ داروں میں بھی ترتیب ہے. قریب ترین رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں بنسبت دور کے رشتہ داروں کے. والدین کے حقوق زیادہ ہیں, والدین میں بھی والدہ کا حق زیادہ ہے, پھر والد کا حق ترتیب ہے. تو ایک تو عام انسانوں کے حقوق ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں, شریعت نے وہ بھی متعین کی ہیں. شریعت, حضرت حضرت اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ شریعت دو چیزوں کی رعایت کا نام ہے, حقوق اور حدود. انسان حقوق کی رعایت رکھے کہ کس کا کیا حق ہے, اور شریعت کی حدود کی رعایت رکھے کہ کس حد تک مجھے جانا ہے, کس سے آگے نہیں جانا. یہی شریعت ہے. تو انسانوں کے بھی حقوق ہیں, پھر مسلمانوں کے حقوق ہیں, پھر مسلمانوں میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو ہمارے اہل خاندان ہیں, ان کے حقوق. اور وہ حقوق کیا ہیں؟ حدیث میں مسلمانوں کے جتنے حقوق بیان فرمائے ہیں وہ سارے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. مثلا حدیث میں فرمایا کہ مسلمان پہ حق یہ کہ ملے تو سلام کرے, بیمار ہو جائے تو عیادت کرے, وہ دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرے, اور کبھی وہ اپنے یہاں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو, اس کو چھینک آئے تو اس پہ الحمدللہ کہے. یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ رشتہ داروں کے حق میں بھی داخل ہے. لیکن رشتہ داروں کے حقوق عام مسلمانوں کے حقوق سے بڑھ کر ہیں. اس میں عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں, اس سے آگے بڑھ کر ہمیں خوشی غمی میں شریک ہونا رشتہ داروں کے, یہ بھی ان کا حق ہے. ان کا خیال رکھنا, ان کی فکر کرنا, یہ بھی ان کا حق ہے. کہ بھائی اگر آپ یہ فکر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ میرا رشتہ دار کس پریشانی میں. جو رشتے ہیں ہمارے, ہم ان کے بارے میں جس طرح آدمی اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, اسی طرح اس کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے. کہ بھائی کوئی بیمار تھا تو کیا صورتحال ہے, اب طبیعت کیسی ہے, اس کی بہتر ہے یا نہیں. آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو علاج کی فکر ہوتی ہے, ڈاکٹر کی فکر ہوتی ہے, علاج کے اخراجات کی فکر ہوتی ہے. جس طرح اپنی ذات کے بارے میں ہم ان ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ان ساری چیزوں کی فکر کرنی ہے. کہ بھائی اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا, آیا اس کی مالی وسعت اتنی ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے, اگر نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہوں, یا اس کے تعاون کی طرف کسی کو کیسے متوجہ کر سکتا ہوں. یہ آپ کو فکر ہونی چاہیے, یہ رشتہ دار کا حق ہے. اسی طرح ہدیہ دینا,
ضرورت کے موقع پہ ان کے کام آنا, ضرورت نہ بھی ہو تو بھی حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ لیتے دیا کرو, لیتے دیتے لیا کرو, اس سے آپس میں تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا, آپس سے محبت میں اضافہ ہوگا. تو رشتہ داروں کو ہدیہ دینا, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا, ان کی خیر خبر رکھنا, ان سے اچھے طریقے سے ملنا, ان کی خیر خواہی کا سوچنا, یہ ساری چیزیں رشتہ داروں کے حقوق میں داخل ہیں. اور جو شخص ان حقوق پر کو ادا کرے گا وہ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا, اور اگر ان حقوق کو ادا نہیں کرتا بس اپنی دنیا میں مگن ہے, کس طرح میری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے, کس طرح میرے بچوں کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے, اس کے علاوہ اس کو کسی کی فکر نہیں, دائیں بائیں کسی کی فکر نہیں, تو یہ شخص اس سے جھگڑا, اس سے جھگڑا, اس سے لڑائی, اس سے شکوے, اس سے شکایتیں, اسی میں وہ لگا ہوا ہے, اسی میں زندگی گزر رہی ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والا. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی اور ظلم دو چیزیں. قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا, اور ظلم, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ, اس کی سزا دنیا میں دیتے ہیں. اور گناہ ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں, اور آخرت میں اس کا حساب ہوگا. لیکن کسی پہ ظلم کیا, کسی کی حق تلفی کی, اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا, قطع رحمی کی, اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو پیدا فرمایا, عربی میں اس کو کہتے ہیں رحم, اس رشتے کے تعلق کو پیدا فرمایا, تو یہ جو رشتہ ایک معنوی چیز ہے, غیر محسوس چیز ہے, اللہ نے اس کو کوئی صورت عطا فرمائی ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس رشتے نے عرش کا پایہ پکڑ لیا, اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ, آپ نے مجھے پیدا تو فرمایا ہے, لیکن اب کوئی مجھے توڑے نہیں, بس آپ مجھے اس سے بچائیے کہ کوئی مجھے توڑے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا, کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑوں گا. اس رشتے نے کہا کہ یار اب میں اس پہ تیار ہوں. یعنی اس رشتہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ازل سے یہ ایگریمنٹ ہے, یہ معاہدہ ہے کہ جو ان رشتہ داریوں کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھیں گے, جو ان رشتہ داریوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. یہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا رشتہ داری کے ساتھ یہ ایگریمنٹ, یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اب آپ سوچئے معاہدہ کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس معاہدے کی خبر کس نے دی؟ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کرتے وقت رشتہ داری سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑوں گا. آج دیکھیے ہم رزق میں برکت کے لیے تعویذیں تلاش کرتے ہیں, فلاں پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں, فلاں کے پاس جا رہے ہیں, کوئی دم کر دیں, کوئی تعویذ کر دے دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. ایک وظیفہ یہ بھی تو حضور نے بتایا ہے, اس پہ بھی تو عمل کر کے دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں, رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. دو چیزوں کا وعدہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت, عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. یعنی کم چھوٹی سی عمر میں اللہ اس سے طاعت کے وہ کام لے لیتے ہیں جو شاید بڑی عمر میں کوئی نہ کر سکے. اتنی برکت عطا فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر میں. آخرت کی تیاری وہ ایسے کر کے چلا جاتا ہے, اور رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں.
عمر میں برکت اور رزق میں برکت، اس کا نسخہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ رزق میں برکت کا اور عمر میں برکت کا بڑا بہترین نسخہ ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ خیال کیا کرنا ہے آپ کو، یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت رشتہ دار کے گھر میں جا کے بیٹھے رہیں یا اس کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھیں۔ بھائی آپ اپنے بچوں کا بھی تو خیال کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں فکر مند ہوتے نہیں ہوتے، ایسے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں فکر مند ہو کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا تکلیف ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کا فلاں موقع آ رہا ہے، اس میں وہ کیسے اس کو کرے گا۔ یہ فکر جو اپنی اولاد کے بارے میں ہوتی ہے، یہ اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں آپ رکھیں، یہی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن رشتہ داروں کے گھر جا کے پڑاؤ ڈال لو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں آپ 2 گھنٹے اپنے رشتہ داروں سے فون میں بات کریں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بے شک آپ ہفتے میں فون میں بات کریں، لیکن ان کے بارے میں آپ فکر مند ہو، ان کی خوشی سے آپ خوش ہوں، ان کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہو، ان کی پریشانی کی آپ فکر کریں، یہ صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی۔ اور پھر رشتہ داروں میں بھی شریعت نے درجات رکھے، اس میں بھی درجات ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی رشتہ، ان کے حقوق سب سے زیادہ، اولاد کے حقوق، پھر بہن بھائی ان کے حقوق اس کے بعد، اس سے دور کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق اس کے بعد، ان میں بھی درجات ہیں۔ تو ان درجات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں تمام رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں ہمیں فکر مند ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ناراضگی نہ ہو کسی سے۔ اب میں وہ اسباب بتاؤں گا آپ کو کہ جس سے یہ جو ہماری ناراضگیاں جھگڑے جو خاندان میں ہوتے ہیں یہ کیسے دور ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ قطع رحمی نہ ہو، رشتہ داریاں نہ ہو۔ آپ جب رات کو سوئیں تو ہمیشہ اپنے دل کو ایک لمحے کے لیے ٹٹول لیا کریں، یہ عادت ڈالیں۔ رات کو جب بستر پہ لیٹیں تو ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو ٹٹول لیا کریں کہ اس میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی میرے رشتہ دار کے بارے میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ختم کر کے سوئیں۔ دیکھیے یہ جو جھگڑے اختلافات اور پھر اس کی وجہ سے دل میں کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، کہ جب اختلافات ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے آپ اس کی بہتری تو نہیں چاہیں گے جس سے آپ کا اختلاف ہوا ہے، آپ تو اسی فکر میں ہوں گے کہ کیسے اس کو نقصان پہنچے اور میں خوش ہوں، کیسے اس کو تکلیف پہنچے کہ مجھے مزہ ہے، یہ انسان اسی فکر میں رہے گا۔ اور جو شخص اس فکر میں رہتا ہے شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب برات اور شب قدر ان دونوں مقدس راتوں میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان کے۔ بغض اور کینہ کیا ہے؟ دوسرے کی بدخواہی، یہ آسان لفظوں میں آپ کہیں، کسی کا برا چاہنا کہ یار فلاں کو تکلیف ہو جائے بڑا مزہ آئے گا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے بڑا مزہ آئے گا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے میں بڑا خوش ہوں، کسی کا برا چاہنا۔ تو فرمایا کہ شب برات اور شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ رمضان میں جن بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا،
رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھا شخص جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھے. ان 4 لوگوں کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو بھائی یہ ہمارے لیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے لیے بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم خدا نخواستہ اس دائرے میں تو نہیں آتے، ان محروموں میں تو شامل نہیں ہیں، ان بدقسمتوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جو اپنے دل میں بغض رکھتے ہوں یا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہو. اگر ہیں تو آج بھی وقت ہے، ہم توبہ کریں اور معافی مانگ لیں اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے یہ سارے رشتے نبھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو آپس میں ہمارے اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اونچ نیچ چلتی رہتی. کچھ خاندانی رشتوں، نسبی رشتوں میں کچھ کم ہوتے ہیں تو سسرالی رشتوں میں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس طرح ان اختلافات سے ہم اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوشش میں نے یہ کی ہے کہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر گفتگو کروں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا نسخے بتائے ہیں جن سے ہمارے اختلافات ختم ہوں، ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو اور ہم صلہ رحمی کرنے والے بنیں، اور صلہ رحمی کے اوپر جو فضائل ہیں اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو کئی نسخے ہیں جو احادیث سے معلوم ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ان اختلافات کو ختم کرنے یا ان سے بچنے کا سب سے اہم سبب وہ ہے دین سے تعلق. جتنا دین سے تعلق بڑھے گا اتنا انسان حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا. جتنا دین سے تعلق دور ہوگا، جتنا اس تعلق میں کمزوری ہوگی، اتنا انسان حقوق کو ضائع کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو. دیکھیے میں آپ کو اس کو یوں سمجھاؤں کہ جب نکاح کا تعلق دو انسانوں میں قائم ہوتا ہے تو دو خاندان جڑتے ہیں نا، دو خاندان جڑتے ہیں. ان دو خاندانوں کو جوڑتے وقت خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے. قاضی صاحب، امام صاحب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں. یہ خطبہ حدیث سے ثابت ہے اور اس میں 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ 4 کی چاروں آیتیں اس میں مسلمانوں کو تقوی کی تاکید ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ نکاح کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس وقت یہ تقوی والی آیتیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ تقوی کی تاکید کیوں فرمایا کرتے تھے؟ وہ در حقیقت اسی مرض کے علاج کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جتنا اللہ کا خوف دل میں ہوگا اتنا انسان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. جتنا اللہ کا خوف دل میں ہوگا انسان قطع تعلق سے بچے، بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھنے سے بچے. سب کا مدار اللہ کے خوف پر. اور یہ تقوی یہ دین کی فکر سے حاصل ہوتا. جب دین کی فکر ہوگی اللہ تقوی نصیب فرمائیں گے. دیکھیں نا قرآن کریم میں تقوی کے حصول کی کیا راستہ بتایا ہے؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو جو صادقین ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو اپنا، ان کے ساتھ رہو گے، رہنے سے تقوی پیدا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا ہوگی، دین کی فکر پیدا ہوگی، اور جتنی دین کی فکر پیدا ہوگی اتنا حقوق کی انسان رعایت رکھے گا، اتنے حقوق کی رعایت رکھے گا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو آئندہ، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنا وقت گزارا ہے، کوئی 40 سال گزار لیے، کسی نے 50 سال گزار لیے، کسی نے 60 سال گزار لیے، ہماری اگلی نسل ہے، ہمیں ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق رہے، اتحاد رہے، تو بھائی ان کے اندر دین کی فکر پیدا کر۔ جس طرح دیکھیں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اچھی بات ہے آپ فکر مند ہوں کہ آپ کا بچہ بہتر سے بہتر دنیاوی تعلیم حاصل کرے، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے آپ فکر مند، لیکن کیا اتنی فکر ہم اس کے دین کے بارے میں بھی رکھتے ہیں؟ یہ ہمارا دوہرا پیمانہ ہے۔ جتنی فکر ہم اس کے کیریئر کے بارے میں کرتے ہیں، اس کے فیوچر کے بارے میں کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کے بارے میں کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں، کیا ہم اتنی فکر اس کے دین کے حوالے سے رکھتے ہیں؟ مجھے بڑی عجیب بات یاد آئی، حضرت وہاں تقی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، میرے شیخ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ایک جگہ لکھا، فرمایا کہ ہمیں بچپن میں یاد نہیں ہے کہ والد صاحب نے ہمیں کبھی کہا ہو کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ ٹوکنے والا سلسلہ ہمیں یاد نہیں۔ فرمایا کہ ہمیں ایک کام یاد ہے ان کا، جو کام کرتے تھے، فرمایا کہ وہ کام یہ تھا کہ جہاں وہ سنتے تھے کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی بزرگ کہیں پر آیا ہے، وہ اس سے ملنے جاتے تھے، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے جاتے تھے، یا ان کی مجلس میں بیٹھنے جاتے تھے، تو بس ایک کام کرتے تھے، ہمیں بھی ان کی مجلس میں لے جایا کرتے تھے، ہمیں بھی ان کی صحبت میں لے جایا کرتے تھے، بس یہ کام کرتے تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی کیا نسخہ تھا یہ، بچے سے کہنے کی ضرورت نہیں، اگر ایک جگہ دینی مجلس ہے، ایک بزرگ کی صحبت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو میرا کام کیا، میں کچھ نہ کہوں، میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں، چلو یار 1 گھنٹے کے لیے چلتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ جب ان بچوں کو یہ صحبت ملے گی تو دین کی محبت دل میں بیٹھے گی، دین کی محبت دل میں بیٹھے گی۔ آج اگر کوئی دین پر عمل کرنے والا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، ہمارے بچے اسے خلائی مخلوق سمجھتے نہیں سمجھتے، یعنی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے، کون سی مخلوق، اجنبی ہیں۔ کیوں یہ اجنبیت کیوں ہے؟ یہ اجنبیت اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ صحبت نہیں دی۔ آپ جیسی صحبت دیں گے ویسی فکر بچے میں پیدا ہو، تو ہم نے اپنے بچے کو صحبت نہیں دی، خود تو چلو کسی حد تک دینی مجالس کا اہتمام کیا، دینی محافل کا اہتمام کیا، بزرگوں کی صحبت حاصل کی، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں جو بھگتنے ہوں گے، اور بھگت رہے ہیں، ہماری یہ نسل بھگت رہی ہے، اس غفلت کے نتائج بھگت رہی ہے۔ آج بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے، بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے بچے کے پاس، وہ اس کے لیے ٹھیک ہے تعلیم کے لیے وقت ہے، اسکول جائے گا، ٹیوشن جائے گا، پھر موبائل کے لیے وقت ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ان ساری چیزوں پہ چیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے،
اس کے پاس نہ ماں باپ کے لیے وقت ہے، نہ رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے رشتہ دار کون کون سے ہیں. یہ ہماری اس غفلت کا نتیجہ. حدیث میں آتا ہے تعلموا انسابکم لتصلوا ارحامکم. عجیب جملہ. فرمایا کہ اپنی رشتہ داریوں کا علم رکھا کرو، معلوم کیا کرو کہ ان سے کیا رشتہ ہے، ان سے کیا رشتہ ہے، ان سے کیا رشتہ ہے. کیوں؟ لتصلوا ارحامکم. تمہیں رشتہ داریاں معلوم ہوں گی تو تم صلہ رحمی کرو گے نا. تمہیں رشتہ داریاں معلوم ہوگی کہ بھائی ان سے میرا کیا رشتہ ہے، فلاں سے کیا رشتہ ہے، فلاں سے کیا رشتہ ہے، تبھی تو صلہ رحمی کرو گے. تعلموا انسابکم لتصلوا ارحامکم. اپنی رشتہ داریوں کو معلوم کیا کرو کہ کیا کیا رشتہ داریاں کس کے ساتھ ہیں. لتصلوا ارحامکم، تاکہ تم صلہ رحمی کرو. ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں پتا کہ فلاں سے کیا رشتہ ہے، فلاں سے کیا رشتہ ہے. بچہ نہیں جانتا تو پھر وہ صلہ رحمی خاک کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے جو بنیادی نسخہ ہے وہ یہ کہ دین سے تعلق اب خود بھی پیدا کریں، اپنی نسلوں میں بھی پیدا کریں. جتنا دین سے تعلق ہوگا اور دینداروں کی صحبت حاصل ہوگی، اتنا اس بچے کے اندر حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی، اتنا اس کے اندر فکر ہوگی. دیکھیں، آپ اپنے بچے کو ناول لا کے دیتے ہیں، انگریزی کے ناول، اردو کے ناول اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کو اس کی تعلیم کے حوالے سے جو چیزیں وہ پوری کرتے ہیں. کبھی اس کو کوئی آسان حدیث کی کتاب بھی لا کر دی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، چلے اس کے پاس وقت نہیں ہے، آپ اس کو کسی اہل علم کی صحبت نہیں دے سکتے، تو جس کو براہ راست اہل علم کی صحبت حاصل نہ ہو سکے تو اس کے لیے دوسرا راستہ کتابوں کا راستہ. تو اس کو یہ دین کی ہدایات کہاں سے معلوم ہوں گی؟ یا تو علماء کی صحبت ملتی، اہل علم کی، دینداروں کی صحبت ملتی، وہاں سے معلوم ہوتی، یا کتابیں ہم اس کو دیتے، وہ کتابیں پڑھتا، اس کے نتیجے میں اس کو یہ چیزیں معلوم ہوتی. ہم نے وہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا، وہ راستہ بھی اختیار. آج تو الحمدللہ اتنی بہترین کتابیں ہر طرح کے موضوعات میں ہیں، احادیث کے بہترین ذخیرے ہیں کہ جو آپ خود بھی گھر میں پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کم سے کم ان کو پتا ہو کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے. انہوں نے وہ تو دین کا منظر اپنے گھر میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں قرآن پاک اوپر سے ریک پہ رکھا ہوا ہوگا، اس کو جھاڑا جائے گا، نیچے اتارا جائے گا، کچھ تسبیح ہوں گی جو کہیں بکس میں رکھی ہوں گی ان کو نکال کے لٹکایا جائے گا، کچھ مصلے ہوں گے جن کو جھاڑا جائے گا، بچھایا جائے گا، اور پھر ایک روزہ ہوگا جو صبح شروع ہوگا شام کو ختم ہوگا. ان کے ذہن میں پورا دین اسی میں محدود ہے. تو یہ جو ان کے ذہن میں یہ دین کا محدود تصور یہ پیدا ہے، وہ ہماری غفلت کی وجہ سے پیدا ہے، وہ ہماری غفلت کی وجہ سے پیدا ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ دین سے تعلق جتنا بڑھائیں گے اپنا اور اپنی اولاد کا، اتنا وہ حقوق کو سمجھنے والے ہوں گے، حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں گے، آپ کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے اور رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے. جتنا دین سے دوری ہوگی اتنا ان چیزوں میں کمزوری ہوگی. اور دیکھیے، بعض لوگ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ایک آرگومنٹ سامنے سے یہ آتا ہے کہ ہم نے تو بہت سارے دینداروں کو بھی دیکھا کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے. تو بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ دیندار کیسے ہو گیا؟ اگر رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا ہے، ہر ایک سے بات چیت بند ہے، کسی کے بارے میں بغض دل میں ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، تو میرا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دیندار کیسے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم نے مجھ جیسا حلیہ کوئی بنا کے بیٹھ جائے بہروپیہ، ہم اس کو دیندار کہتے ہیں. فقہائے کرام جو امت کے طبیب ہیں وہ اس حلیے والے کو دیندار نہیں کہتے. ہماری اردو کی تنگ دامنی ہے، ہم اس کو ادا نہیں کر پاتے. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا فقہائے کرام، وہ بڑا پیارا لفظ ہے،
وہ لفظ متدین. متدین کا مطلب یہ کہ ظاہری طور پر دین پر عمل کرنے والا. یہ ٹھپا نہیں لگاتے وہ ہر ایک پر کہ جس کو دیکھا ٹوپی داڑھی میں اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ دیندار ہے, یہ اللہ والا ہے. نہیں, دیندار اسے کہتے ہیں جو پورے دین پر عمل کرے, جو پورے دین پر عمل کرنے والا ہو, عمل کرنے کی فکر رکھتا ہو, وہ دیندار کہلاتا. میں نماز پڑھنے سے تھوڑی کوئی دیندار ہو جاتا ہے. ادھر نماز پڑھ رہا ادھر کاروبار میں جھوٹ بول رہا, ادھر نماز کر رہا ادھر رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے, مجھ جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, کام چوری کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, جو ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کرتا, ملازمت میں پیسے پورے لیتا ہے کام پورا نہیں کرتا, ملازمت کے وقت میں اپنے ذاتی کام کرتا ہے. تو یہ کیسی دینداری؟ یہ تو دینداری نہیں. دیندار تو اس کو کہتے ہیں جو پورے دین پر عمل کرنے کی فکر رکھے, نماز کی بھی فکر رکھے, اپنے ظاہری حلیے کی بھی فکر رکھے, جو جھوٹ سے بچنے کی بھی فکر رکھے, گناہوں سے بچنے کی بھی فکر رکھے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, قطع تعلق سے بچے, اہل حقوق کے حقوق ادا کرے, یہ سارے کام کرے تو وہ دیندار کہلاتا. اس لیے آپ ہم جیسے لوگوں پہ نہ جایا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ بھائی صلہ رحمی کا حکم ہے, ہاں کرنا ہے. کوئی کتنے سے بڑا دیندار کہنے کو نظر آئے, اگر وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا وہ آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ کرام, اسلاف امت, یہ ہمارے لیے اسوہ ہے جنہوں نے پورے دین پر عمل کرنا سکھایا, عمل کیا بھی, اور ہمیں پورے دین پر عمل کرنا سکھایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق بھی کیسے ادا کرنے ہیں, بندوں کے حقوق بھی کیسے ادا کرنے ہیں. ان دونوں کو جمع کر کے انہوں نے اس کا نمونہ ہمیں دکھایا, وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بھی ہیں, صفہ کے استاد بھی ہیں, مسجد نبوی کی عدالت کے جج بھی ہیں, مدینہ کے حاکم بھی ہیں, وہاں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس حد تک خیال فرماتے تھے کہ کبھی کبھار بکری ذبح کرتے اور حضرت خدیجہ, ہماری ام المؤمنین, ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتقال فرما گئی تھی, ان کی سہیلیوں میں اس بکری کا گوشت تقسیم فرمایا کرتے تھے. آپ سوچیں, میں اور آپ بس سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کا ایک ذرہ بھی نصیب فرما دے تو انشاءاللہ ہماری بن جائے گی. یہ ساری مصروفیات ہیں. میری اور آپ کی مصروفیت کیا حضور سے زیادہ ہے؟ جہاد کی مصروفیت بھی, دعوت کی مصروفیت بھی, اور تدریس کی مصروفیت بھی, حکومت کی مصروفیت بھی, یہ ساری مصروفیات بھی ہیں. لیکن بکری ذبح کر کے اماں خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں اس کا گوشت تقسیم کروا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے, وہ سوکن تو سوکن ہوتی ہے, ناراضگی کا اظہار فرما دیا کہ بس ہر وقت آپ حضرت خدیجہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, لگتا ہے ان کے علاوہ کوئی اس کائنات میں ہے ہی نہیں. آپ ناراض ہو گئے, فرمایا کہ نہیں, خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہو. تو دیکھیے, زندگی میں صلہ رحمی تو زندگی میں صلہ رحمی ہے, ان کے جانے کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں میں گوشت تقسیم ہو رہا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ نے ان کی خیر خیریت پوچھی کہ وہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے, وہ مکہ مکرمہ میں تھیں, تو آپ نے ان کی خیریت پوچھی کہ بھائی تمہارے یہاں کیا حال ہے, ہمارے جانے کے بعد کیسا رہا, ساری آپ نے صورتحال پوچھی. اور پوچھنے کے بعد جو ہے ان کو رخصت کیا, ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور نرمی سے پیش آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا
کہ بھئی اتنی دور دراز سے آئی ہیں خاتون, آپ سے بہت دور کا تعلق ہے, تو یہ اتنا سب کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ رشتوں کو نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے, رشتوں کو نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا تقاضا ہے. تو میری ان سے دور کی رشتہ داری بے شک ہے, لیکن آئی ہیں تو ان کا احترام کرنا, خیر خیریت پوچھنا, ان کا اکرام کرنا, یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں اور تقاضے یاد رہتے ہیں, یہ سارے تقاضے بھول جاتے ہیں. تو بھائی پہلی بات یہ کہ دین سے تعلق جتنا بڑھے گا اتنا دل میں فکر پیدا ہوگا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہم جو بسا اوقات قطع تعلق کر جاتے, رشتہ داروں کی حق تلفی کر جاتے ہیں, میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر غفلت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا رشتہ داروں سے جھگڑا ہو یا دل میں بغض ہو یا کینہ ہو, بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. کیا ہے؟ غفلت ہے, بس پرواہ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. اس لاپرواہی, بے فکری اور غفلت میں ہم رشتہ داروں کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں, قطع رحمی کر جاتے ہیں. بس جب دین سے تعلق بڑھے گا, جتنا دین سے تعلق بڑھے گا, یہ غفلت کی بیماری دور ہوگی, غفلت کی بیماری دور ہوگی, فکر پیدا ہوگی. اور جب فکر پیدا ہوگی تو پھر انسان یہ ساری چیز, اللہ کے حقوق کی بھی فکر کرے گا, بندوں کے حقوق کی بھی فکر کرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ تعلق نصیب فرمائے, اس تعلق میں مزید اضافہ فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان اختلافات سے بچنے کا جو دوسرا بنیادی نسخہ ہے, بڑا اہم نسخہ ہے, وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. یہ بہت مشکل نسخہ ہے لیکن کمال کا نسخہ ہے. جو صلہ رحمی کریں, لینا دینا کریں, ان کا خیال رکھیں, بدلے کی نیت سے نہ رکھیں, کریں اللہ کے لیے کریں. حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, بغض رکھا کسی تو اللہ کے لیے رکھا, کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا, کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا. ایسے شخص کا ایمان مکمل ہوتا, ایسے شخص کا ایمان مکمل. یعنی محبت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھنی, دینا ہے لینا ہے تو اللہ کے لیے لینا ہے. دیکھیے ہمارے جو خاندانی اختلافات ہیں, جو شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں رشتہ داروں میں, وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ یار ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے کیا کیا, ہم تو اس کی خوشی غمی میں شریک ہوئے, ہمارے یہاں تو یہ آیا بھی نہیں, اس کی بچی کی شادی ہوئی تھی ہم نے تو یہ کیا, اور ہمارے یہاں تو اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ہوتے ہیں شکوے شکایتیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے, کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے کسی نے تو وہ کیوں شکوے کرتا؟ علماء نے یہاں تک لکھا بھائی اولاد سے قریبی رشتہ کوئی ہے؟ اولاد سے قریبی رشتہ تو کوئی نہیں. علماء نے لکھا کہ اولاد کی پرورش کر رہے ہو, تربیت کر رہے ہو, ان کے لیے کما رہے ہو, ان کے لیے خرچ کر رہے ہو, تو یہ نیت نہ رکھو کہ بڑے ہو کر میرا ہاتھ بٹائے گی, میرا دست و پا بنے گی, میری دیکھ بھال کرے گی بڑھاپے میں. نہ 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 نہ, یہ نیت کرو گے تو اللہ انہی کے سپرد کر دیں گے, کروا لو ان سے. اولاد کی پرورش بھی انسان کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. میں کما رہا ہوں, اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں؟ میرے رب کا حکم ہے, بس کوئی اور غرض نہیں رکھنی. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, انسانی طبیعت کے لحاظ سے یہ کام بڑا مشکل ہے, کام بڑا مشکل ہے, لیکن اس کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا کہ ہم جو کچھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. میں نے عرض کیا کہ اولاد کی پرورش و تربیت بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں. ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا.
مجھے ان سے کچھ نہیں لینا دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھیں, آزاد سلامت رکھیں. ہمیں اللہ کیوں کسی کا محتاج بنائے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کیوں رکھ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ اولاد کے محتاج ہو جائیں گے اور یہ اولاد آپ کے کام آئے گی؟ کیوں توقع رکھ رہے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں گمان رکھ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں محتاج ہو جاؤں گا اور یہ اولاد جس کی میں آج پرورش کر رہا ہوں یہ میرے کام آئے گی, میری خدمت کرے گی؟ کیوں یہ توقع کیوں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. اللہ تعالیٰ, حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. یا اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں ہماری یہ ساری قوتوں کو, ہماری نگاہوں کو, ہماری سماعت کو مرتے دم تک ہمارے ساتھ باقی رکھیں, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تو اولاد کی پرورش بھی اس نیت سے نہیں ہونی چاہیے کہ بڑھاپے میں کام آئے گی. اولاد کی پرورش بھی انسان اس نیت سے کرے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم جو پیسے خرچ کرتے ہو نا, فرمایا کہ ایک پیسے خرچ کرتے ہو تم اللہ کے راستے میں, یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کہ ایک پیسہ تم خرچ کرتے ہو فقراء و مساکین پہ, یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کہ ایک پیسہ تم خرچ کرتے ہو اپنی اولاد پر, اپنے گھر والوں پر, اہل پر, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا ان سارے صدقوں میں سب سے افضل یہ آخری صدقہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. دوسروں پہ خرچ کرنا تو لوگ ثواب سمجھتے ہیں, اپنی اولاد اور بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کو کوئی ثواب ہی نہیں سمجھتا. حالانکہ یہ سب سے بڑا ثواب ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کی ضرورت پہ انسان جو خرچ کر رہا ہے سب سے بڑا ثواب ہے. تو ثواب کی نیت سے کریں کہ میں اولاد پہ خرچ کر رہا ہوں, میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہوں, تو کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں بس. جب آپ اس نیت سے خرچ کریں گے تو اگر آپ کو جواب ویسا نہیں ملا جیسا ملنا چاہیے تھا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں, ان کے بینات کا خاص نمبر ان کے حالات پہ شائع ہوا, میں نے اس میں پڑھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر راحت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھو. ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے, ہمیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے کچھ توقعات قائم کی ہوتی ہیں, کچھ توقعات قائم کر لی ہوتی ہیں, ہماری وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہمیں تکلیف ہوتی. تو توقعات کیوں قائم کریں؟ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے, اور جو نہیں دینا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دینا. صلہ رحمی کرنی اللہ کے لیے کرنی, کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے اللہ کے لیے شریک, بدلے کے لیے نہیں شریک ہونا. تو ہم یہ ذہن سے نکال دیں کہ آئندہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کریں گے, جو کچھ ہدیہ دیں گے, جو کچھ ان کی خبر گیری کریں گے, جو کچھ خیال رکھیں گے, وہ اس نیت سے نہیں رکھیں گے کہ وہ بھی ہمارا کریں گے, اللہ کے لیے کریں. دیکھیے اللہ خوش سب خوش. آپ اللہ کے لیے جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر پریشانی اور تکلیف میں تھوڑی چھوڑ دیں گے. بس نیت بدلنے کی بات ہے. اور دیکھیں, اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ طبعی طور پہ آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن طبعی تکلیف الگ ہوتی ہے, عقلی تکلیف الگ ہوتی ہے. طبعی طور پہ کوئی تکلیف ہونا, غم ہونا, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے, اس سے یہ تو ہوگی آپ کو, لیکن اب اس کو ہم فکری اور ذہنی تکلیف نہ بنائیں. اب اس کو سوچ رہے ہیں طبعی تکلیف ہوئی کہ اس نے آپ کو پوچھا نہیں, اس کے بچے کی شادی اس نے آپ کو دعوت نہیں دی, تکلیف ہوئی آپ کو. لیکن جب یہ فطری باتیں, انسان ہے, انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے, بس
اس تکلیف کو یہاں تک رہنے دیں. اس سے آگے آپ اس کو سوچتے رہیں اپنے ذہن میں کہ یہ کیوں ہوا, کیا وجہ ہوئی, اور اب اس پہ پورا پلاؤ پکا رہے ہیں آپ. میں اس سے پوچھوں گا جا کے, یہ چیزیں منع ہے, یہ چیزیں منع ہے. یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے طبعی طور پہ تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو, وہ تکلیف شریعت نے نہیں منع کی آپ کو, وہ تکلیف تو ہوگی, لیکن اب آگے اس تکلیف کو بار بار سوچنا, اس کے بارے میں فکر مند ہونا, یہ اخلاص کے خلاف ہے. اللہ کے لیے جب کیا تھا تو پھر کیوں سوچ رہے ہیں اس کو بار بار؟ پھر تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ میں نے جو کیا اللہ کے لیے کیا, اگر مجھے جواب وہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, مجھے اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم جو صلہ رحمی کریں وہ بدلے کے لیے نہ کریں. یہ بدلے کی لعنت اللہ کرے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے, ہماری جان چھوٹ جائے گی. کتنی شکوے ہوتے ہیں, یا فلاں نے اپنے بچے کے ولیمے بلائے نہیں یار, تو آپ کیوں توقع رکھ رہے ہیں آپ کو کوئی بلائے گا؟ آپ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ آپ اس کے بارے میں تعویل کر لیں ذہن میں کہ بھائی ہو سکتا ہے اس نے اس لیے نہیں بلایا ہو کہ اس کو خیال نہ رہا ہو, یا آپ یہ سوچیں کہ اس لیے نہیں بلایا ہو کہ اس کے پاس گنجائش نہ ہو. یہ سوچیں, آپ اچھی تعویل کر لیں, اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں, تو ذہن کا رخ بدل جائے گا. لیکن یہی رخ آپ نے اگر دوسرا دے دیا اس کو کہ یار کیوں نہیں بلایا, ہاں وہ مجھے اپنی خوشی میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا, اور فلاں رشتہ دار ہے اس نے منع کیا ہوگا, اور اب تو میں پوچھوں گا میرا. اب یہ منفی ذہن چل رہا ہے آپ کا, یہ منفی ذہن چلائیں گے, اس منفی ذہنیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اپنا سکون برباد کریں, اپنا سکون برباد کریں. اپنی راحت چاہتے ہیں, اپنی عافیت چاہتے ہیں, تو بدلے کی توقع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر نہیں بلایا اس نے, آپ اچھا گمان رکھیں کہ یار مجھے نہیں بلایا, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کو موقع نہ ملا ہو, اس وجہ سے نہیں بلایا. یہ شکوے شکایتیں اور یہ بدلے کا معاملہ ختم کریں. جو کچھ کریں رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے لیے کریں, اپنی اولاد کے ساتھ بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ پھر پریشانی نہیں ہوگی, پھر بدلہ لینے کا سوچیں گے بھی نہیں آپ. نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ فرصت ہے, ان چکروں میں کیوں پڑیں. تیسری بات, تیسرا نسخہ, بات تو لمبی ہو جائے گی, بس میں مختصر کر رہا ہوں اس کو, 5-7 منٹ میں انشاءاللہ ختم کروں گا. تیسرا نسخہ جو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کیا؟ احب لاخیک ما تحب لنفسک. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. دوہرا معیار ختم کرے, اپنے لیے معیار کچھ اور دوسروں کے لیے معیار کچھ اور, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اگر ہم یہ دوہرا معیار ختم کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی وہی سوچیں جو اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں, تو کس چیز پہ اختلاف ہوگا, کس چیز کا جھگڑا ہوگا؟ وہی جو ہمارے معاشرے میں ساس اور بہو کا جھگڑا مشہور زمانہ جھگڑا ہے. یہ کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ معیارات مختلف ہیں, معیار مختلف ہیں. جن خاندانوں میں عورتوں نے معیار ایک رکھا, ان میں دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ سب رہ رہے ہیں. جہاں پہ دوہرا معیار آیا, بیٹی کے لیے معیار کچھ اور, بہو کے لیے معیار کچھ اور, معیار آپ نے تبدیل کر لیا. یہ ساس بھی تو کسی کی بہو تھی, آپ کسی کی بیٹی اپنے گھر بیاہ کر لائیں, تو آپ یہ سوچیں نا کہ آپ بھی جب کسی کے گھر آئی تھیں تو آپ کیا توقع رکھتی تھیں اپنی ساس سے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آئیں. ویسے ہی آپ اپنی بہو کے ساتھ پیش آئیں. آپ اپنی بیٹی کہیں رخصت کر کے بھیج رہی ہیں, تو آپ کیسے توقع رکھ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال والے کیسا معاملہ کریں؟ تو وہی معاملہ آپ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کریں. بہو اپنے بارے میں جو سوچ رہی ہے کہ میرے ساتھ میرے سسرال کا رویہ کیسے ہو, تو یہ بھی تو سوچے
کہ سسرال کے ساتھ میرا رویہ کیسا. یہ دوہرا معیار اگر ختم ہو جائے, اپنے لیے جو انسان پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے, تو سارے جھگڑے ختم, سارے جھگڑے. یہ جو ہمارے رویوں میں فرق ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹی کا رویہ کچھ اور ہے, ساس کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے, تو پھر ظاہر ہے ماں کے ساتھ رویہ آپ کا جس محبت کا ہے اس محبت کا رویہ آپ ساس کے ساتھ نہیں رکھیں گی, تو پھر آپ کو ماں والی محبت وہاں سے کیسے ملے گی؟ آپ چاہتی ہیں ماں کی محبت, ماں کی محبت چاہتی ہے تو بیٹی بن کر دکھائے. ساس بہو سے بیٹی کی محبت چاہتی ہے تو وہ ماں بن کر دکھائے, وہ ماں والی محبت دے اس کو. تو اگر ماں والی محبت ملے گی تو بہو بھی بیٹی بنے گی, بہو بھی ساس کو ماں سمجھے گی تو اس کو ماں والی محبت ملے گی. تو یہ جو ہمارے دوہرے معیار ہیں, الگ الگ رویے ہیں, یہ معیارات ختم ہونے چاہیے. بس سیدھی سی بات ہے, آپ یہ سوچ لیں کسی کی بیٹی بیاہ کر اپنے گھر لائی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ میری بیٹی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میری بیٹی بھی رخصت ہو کر کہیں گئی تو اس کے ساتھ اس کے سسرال والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے. جو طنز اور تانے ہم بہو کو دیتے ہیں, اگر یہی طنز و تانے ہماری بیٹی کو ملیں گے تو کیا دل پہ گزرے گا. کسی نے بڑی دلچسپ مثال دی نا کہ یہ فطرت ہے, یعنی انسانی فطرت ہے میں عرض کروں, لیکن اس فطرت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بھائی دیکھو, ماں اپنی بچی سے کتنی محبت کرتی ہے, تو بیٹی ماں کے یہاں اگر فرض کریں آج ہفتے کا دن ہے, بیٹی ماں کے یہاں آئے گی ہفتے کو, اور اتوار رہ کر پیر کو, بلکہ آج اتوار ہے, اتوار کو آئے گی, پیر رہ کے منگل کو چلی جائے گی. ماں کیا کہے گی؟ ایک ہی دن تو رہی. اور اسی دن بہو اپنے میکے گئی تو ساس کیا کہے گی؟ 3 دن ہو گئے گئے ہوئے, اتوار پیر منگل. اصل بیٹی آئی تو آپ کہیں گے کیا پیری کو تو رہی صرف, اب بہو گئی تو اتوار بھی شمار ہوگا, پیر بھی شمار ہوگا, اور منگل بھی شمار ہوگا. تو یہ محبت کا تقاضا ہے, محبت منع نہیں ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو محبت ہم اپنی بیٹی سے کرتے ہیں وہی محبت ہم بہو کو بھی دیں. بہو جو محبت اپنی ماں سے کرتی ہے وہی محبت, وہی درجہ اپنی ساس کو بھی دے. آپ دیکھیے گھر کا ماحول کیسا بہترین ماحول ہوگا, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کچھ نہیں, سب مل جل کر محبت سے رہ رہے ہیں. تو یہ جو دوہرا معیار ہمارا ہے ہم اسے تبدیل کریں. اور بس باتیں تو بہت ہیں, آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. 3 باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ دین سے تعلق میں اضافہ ہونا چاہیے, خود اور اپنی اولاد کا دین سے تعلق بڑھانے کی ہم فکر کریں, یا تو ان کو صحبت دیں دینداروں کی, یا کتابیں دیں. ان 2 طریقوں سے تعلق بڑھتا ہے. دوسری بات میں نے عرض یہ کی کہ ہم جو کچھ صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ وہ اللہ کے لیے کریں. اللہ کے لیے کریں گے, کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا, کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی, کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہم دوہرا معیار نہ رکھیں, دوہرا معیار نہ رکھیں. احب الیقیک ما تحب لنفسک, اپنی ذات کے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ آتوا حقہم وسلوا اللہ حقکم, حقداروں کو تم ان کا حق ادا کرو, جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرو, اور اپنا حق اللہ سے مانگو. آپ سوچئے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظام دے کر گئے.
حقداروں کو ان کا حق ادا کرو. اپنا حق اللہ سے مانگو, لوگوں سے نہیں مانگو. ہم حکمرانوں سے مانگتے ہیں نا اپنا حق, مل گیا بہت, اللہ سے مانگو. لوگوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ان قلوب کو بدلنے والا کون ہے؟ ان میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ ان میں حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے, اللہ کی ذات. ہمارا کام یہ ہے کہ میرے ذمے میرے والدین کا جو حق ہے میں ادا کروں, اولاد کا جو حق ہے وہ ادا کروں, رشتہ داروں کے جو حقوق ہے ادا کروں, ان کے ساتھ حسن سلوک کروں, صلہ رحمی کروں, ان کی خبرگیری کروں, ان کے ساتھ تعاون کروں, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں. یہ میرا کام ہے. وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں, میں ان سے نہیں مانگوں گا. میں کس سے مانگوں؟ اللہ سے مانگوں. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنا حق چھیننا چاہتے ہیں. حقوق کا جھگڑا ہے نا, ہم اپنا حق چھیننا چاہتے ہیں, لوگوں سے مانگتے ہیں. مانگو گے نہیں, چھینیں گے. چھین کے دیکھ لیا آپ نے, بہت مل گیا. اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنا حق اللہ سے مانگیں. گھروں میں بھی ماں اپنا حق ادا کرے, بچے اس کا حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اللہ سے مانگے. باپ اپنا حق ادا کرے, اپنی ذمہ داری پوری کرے, بچے فرما بردار ہو جائیں, اللہ سے مانگے. بچوں کو کہنے سے فرما بردار نہیں ہوں گے, اللہ سے مانگے. ساس اپنا حق ادا کرے, بہو کا جو حق ہے, بہو کے ذمے جو اس کا حق ہے, اللہ سے مانگے. بہو اپنا حق ادا کرے, ساس کے ذمے جو اس کا حق ہے وہ اس سے نہ مانگے, اللہ سے مانگے. آپ دیکھیے ہمارے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے خاندانوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائے, اور ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے, قطع تعلق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. یہ تھے جناب مولانا خلیل احمد صاحب اعظمی. مولانا کا میں تعارف کرواتا چلوں, بہت سارے لوگ جو ہے شروع میں نہیں آئے تھے. جناب مولانا صاحب جو ہے دارالعلوم کورنگی کراچی کے استاذ ہیں, اور بینک الفلاح کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسلامک اسکولز کے جو ہے نگران بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج یہ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائیں, تو ان کا یہاں دروس دینے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مولانا جو خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں, اس موضوع پر اظہار خیال فرما رہے تھے, اور ہماری معاشرت کے اندر جو ہمیں مسائل درپیش ہیں, جو پیٹی ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کر رہے تھے, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم ان مسائل کو کتنی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. اگلا انشاءاللہ درس قرآن و حدیث 13 اگست کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی کسی نہ کسی فکری و اصلاحی موضوع پر ہوگا. ہم کسی بھی موضوع کا تعین جو ہے حالات کے اعتبار سے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ اگلے ماہ تشریف لائیں گے تو کوئی نہ کوئی فکری موضوع ہوگا. اس کے علاوہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے, اور اس کا وقت ہوتا ہے 3:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے. تو اس بار انشاءاللہ تعالی یہ درس قرآن و حدیث 20 جولائی کو منعقد ہوگا, اور اس کا موضوع ہے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی حقیقت. یہ اس کی نشست نمبر 2 ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو بھیجیں, اور جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے احباب کو بھی متوجہ کریں. ایک اور اعلان یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی یہاں آج نئے ہوں گے, تو ان کو اگر ہمارے یہاں سے القرآن کورسز کے SMS نہیں ملتے ہیں یا پوسٹیں وغیرہ نہیں ملتی ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر, تو وہ اپنا نام رجسٹر کر دیں یہاں کاؤنٹر پر, تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. باقی بہت سارے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے, اور بہت سارے حضرات اور خواتین نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کروا دی جائے.
اور بہت سارے ہمارے جو احباب جو ہے وہ اس دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کی دعائے مغفرت کرنی ہے. ہمارے ایک انتہائی قریبی عزیز وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. اس کے علاوہ آسان ترجمہ قرآن وہ باہر اسٹال پر اویلیبل ہے, انگریزی ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور اردو. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں, تو جن حضرات کی خواہش ہو کہ وہ ترجمہ قرآن بالکل آسان اردو میں پڑھیں یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے احباب میں اس کو پھیلائیں, تو وہ اس حوالے سے باہر سے لے سکتے ہیں. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب متعلقین سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ آپ جس طرح کی